متى كنت نبيا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آقا آپ نبی کب سے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد ملی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو کعبہ شریف میں ہوئی ہے، ولادت تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کی فضیلتیں، اس کی برکات، اس کے لمحات ہیں کیا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہیں؟ اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب رہا. دیکھیں جو حدیث پاک پڑھی جاتی ہے کہ انا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اس حدیث پاک میں کلام، میں کلام والی حدیث پاک نہیں پڑھتا جو صاف و شفاف ہے سند کے اعتبار سے. وہ حدیث پاک فرمایا انا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، جس کو علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کی منزل کو پار کر رہے ہیں. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. روح ایک طرف، روح ایک طرف اور جسم ایک طرف. واہ واہ واہ. ابھی روح اور جسم کا انتقال نہیں ہوا، ملے نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. اور پوچھنے والے صحابہ 2 منٹ مجھے اپنے ذہن و فکر کا دے دیجیے اور مجھے صرف اتنا بتا دیجیے. یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں کب سے آئے ہیں مناوا درگاہ، تو آپ یہی کہیں گے نا شام سے، کوئی کہے گا 1 دن سے، کوئی کہے گا 2 دن سے. یہی جواب ہے نا. کوئی کہے گا 1 دن یا شام سے یا کل سے یا پرسوں سے. اگر کوئی جواب دے میں اس وقت موجود تھا جب لنگر کھلایا جا رہا تھا، تو یہ جواب سمجھ میں آتا ہے؟ میں اس وقت بھی موجود تھا جب لنگر کھلایا جا رہا تھا. اس سے کچھ آپ کا جواب سمجھ میں آئے کہ آپ کب سے آئے ہیں؟ جواب سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ کو جواب نہیں. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب یہی دے رہے ہیں. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہیں؟ آقا جواب دے رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک طرف تھی اور جسم ایک طرف. روح اور جسم کو ابھی ملایا نہیں گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تیار کیا گیا. روح ایک طرف، جسم ایک طرف، ابھی متصل نہیں کیا گیا. میرے آقا اس وقت بھی نبی تھے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ میرے آقا صحابہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے سوال آپ کے بارگاہ میں رضا پیش کریں آپ نبی کب سے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. تو کیا جواب مکمل ہوا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جواب مکمل ہوا؟ حدیث پاک کو میں سمجھ آتا ہوں، فرق بتا رہا ہوں. بتائیے جواب مکمل ہوا؟ ابھی نہیں مکمل ہوا. جواب مکمل ہی نہیں. میرے آقا بیان فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا. اس کا مطلب میرے آقا اس وقت سے نبی نہیں، اس وقت بھی نبی تھے. بولیے بولیے بولے 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 بولے. اس وقت بھی میرے آقا نبی تھے. اب نبی کب سے تھے یہ میرے آقا نے تو بیان ہی نہیں کیا. میرے آقا صرف اتنا بیان ہمارے میں اس وقت بھی نبی تھا. تو آیا آقا جب صحابہ یہ پوچھ رہے ہیں تو جواب آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میں اس وقت نبی ہوں. یہ جواب کس طرح سے دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب محدثین کرام سے جب پوچھا گیا تو یہ ملا کہ پوچھنے والے انسان تھے. کون تھے؟ پوچھنے والے انسان تھے. اور انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. انسانیت کی کل تاریخ جا کر حضرت آدم سے سمٹ جاتی ہے، حضرت آدم پر ختم ہو جاتی ہے. حضرت آدم کے اولاد ہم ہیں، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے. کل انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے. ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام ہے. ارے ہماری ساری تاریخیں، ہماری ساری نسبتیں، ہماری ساری نسلیں، ہمارے سارے تواریخ سب جا کر حضرت آدم پر ختم ہوتے ہیں. پوچھنے والے انسان تھے. تو میرے آقا بیان فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم. ارے لوگوں سے ان کے عقل کے مقدار کلام کرو. پوچھنے والے انسان تھے. تو انسان کے سوال کا جواب میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ سنو تمہارے جد امجد تمہارے باپ کی روح ایک طرف تھی، ان کا جسم ایک طرف تھا، تب بھی میں نبی تھا. میں نبی کب سے ہوں یہ انسانیت نہیں سمجھ سکتی. یا تو میرا مصطفیٰ جانے یا تو میرا خدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذرا محبت سے بولے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انسان کے سمجھ کی بات بھائی نہیں. واہ واہ واہ، زندہ باد. یہ انسان کے سمجھ کی بات بھائی نہیں کہ میرے آقا نبی کب سے. اگر انسان کے سمجھ کی بات ہوتی تو صحابہ کے سوال کے جواب
کے بعد ایک طرف ان کی روح تھی، ایک طرف ان کا جسم، ایک طرف ان کی روح تھی، ایک طرف ان کا جسم. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کی نبوت کی ابتدا یہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کی ابتدا سے. جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے آدم یہ بتائیں آپ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہی تو میرے آقا فرماتے ہیں. تو آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ جو چہیتا بیٹا ہے، جو آخری بیٹا ہے نبوت میں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا. کس سے پوچھا گیا؟ روایت دیکھیں، حدیث پاک. کس سے پوچھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جا رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی نبوت و نورانیت کے سلسلے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سالوں کے بعد آپ نے تحدید فرما دی انا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی روح ایک طرف اور جسم ایک طرف ہے. سیدنا آدم علیہ السلام، اب آپ ہی سے پوچھا جا رہا ہے کہ میرے آقا کی نبوت و نورانیت کب سے؟ آپ نے بیان فرما دیں کیونکہ آپ کے بیٹوں میں سے اپنے بیٹے کی حقیقت بیان کریں تو ایک باپ اپنے بیٹے کی حقیقت ایسے بیان کر رہا ہے کہ اے نادانو سنو، حضرت آدم علیہ السلام کا جواب سنو. عرس ضیاء الاولیاء اور تاج الاسفیاء میں آنے والوں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عظیم تحفہ اپنے ذہن و فکر میں لے کر کے جاؤ. معین الدین اظہری کی زبان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب حضرت آدم علیہ السلام دے رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے سمجھ کی کھیر ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے جس کو تم میرا بیٹا سمجھ رہے. ارے وہ میرا بیٹا نہیں بلکہ وہ میری جڑ ہے، وہ میری جڑ ہے. انہی کی نبوت و نورانیت کے صدقے میں پروردگار نے مجھے وجود بخشا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں ارے ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ سناب البشر. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اس گل کی یاد میں یہ صداب البشر کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ وہ میرے بیٹے نہیں بلکہ ان کی نبوت و نورانیت سے تو میں پیدا کیا گیا. بولو یہ میرے آقا کی نبوت. بالکل صحیح ٹائم پہنچ گئے ہم لوگ. میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں اور نہ ہی اس کا ٹائم ہے. اس بارگاہ سے فیض لینے کے خاطر آیا تھا. میری اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. بولنے میں کسی کی غلطی ہوئی مولا تعالیٰ اسے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.